اور اس سے پہلے ہم چھوٹی سی دعا کریں گے. آسمانی باپ آج ہمیں سننے والے کا آج میں جو تیری میٹھی شیریں آواز کو شیئر کرتا ہوں اس سے ہم 30 نہیں 60 نہیں 100 گنا پھل لانے والے بن سکے. یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین. یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی پاک اور عظیم اور معتبر نام میں آپ سب کو سلام. آئے عزیزو، آج صبح ہماری نصیحت اور رہنمائی کے لیے لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب اس کی پہلی 7 آیات ہم اپنی نصیحت اور رہنمائی کے لیے اس کو پڑھیں گے. لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 7ویں آیت تک. ہاں جی پڑھ دیں. سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا، لیکن تنبیہ کے پہلے ہفتے کے پہلے دن وہ صبح سویرے ہی ان چیزوں کو جو تیار کی تھی لے کر قبر پر آئیں اور پتھر کو قبر سے لڑکا ہوا پایا، مگر اندر جا کر خداوند یسوع مسیح کی لاش نہ پائی. اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھی تو دیکھو 2 شخص راک پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے. جب وہ ڈر گئی اور اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا کہ زندوں کو المسیح فاتح ہے. گو ہم آج تھوڑے ہیں لیکن ہم روح میں زیادہ ہے. ہاللیلویہ. لشکروں کا خدا ہمارے ساتھ ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک پادری صاحب تھے اور چرچ تھا، اتوار کا دن تھا، بہت بارش ہو رہی تھی. چرچ میں اس دن ایک بھی شخص نہ آیا اور پادری صاحب نے اپنا سرمن شروع کیا. اپنی جو میٹنگ تھی گیت گائے اور پورا انہوں نے سروس لی. اور جب سرمن کی باری آئی تو وہ اپنے آلٹر پر کھڑے ہو گئے. چرچ خالی تھا، ایک بھی شخص وہاں پر نہیں تھا. لیکن وہ جانتے نہ تھے کہ ایک شخص وہاں پر بھاگتا ہوا آیا اور وہ چور تھا، ڈاکو تھا. پولیس سے بچ کر وہ بھاگتا ہوا اس چرچ کے آخری میز کے نیچے بیٹھ گیا. اب پادری صاحب جانتے تھے کہ وہ وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، لیکن انہوں نے فیل نہ کیا کہ وہ وہاں پر اس آخری سیٹ پر بیٹھا. چرچ پورا خالی تھا، ایک بھی شخص نہیں تھا. اور پادری صاحب نے یوحنا کی انجیل اس کا 30واں باب اور 16ویں آیت کو شروع کیا. کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی بیٹے پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو. خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. خدا مت کا شکر. آپ سب کو ہیپی ریزریکشن ڈے مبارک ہو. ہاللیلویہ. یہ بہت عظیم دن ہے. ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم نے رات کی عبادت کر لی تو صبح کی عبادت ہم نہیں کریں گے. تو پوری بائبل مقدس میں اس کے جی اٹھنے کا دن بہت عظیم یہ دن ہے. اب ایک سوال سے میں اس کو شروع کروں گا کہ اب یسوع کیسے جی اٹھا. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہے جی اٹھا یسوع. اور یہ سوال یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ شاگرد پریشان تھے اور سوچ رہے تھے کہ یسوع مر گیا. وہ مایوس ہو چکے تھے. ان کو یقین نہ تھا کہ یسوع مر گیا اور کہ نجات کا کام ختم ہو گیا. لیکن وہ یہ معلوم نہ تھے کہ 3.5 سال تک وہ جس ہستی کے ساتھ رہے تھے وہ کون ہے. لیکن جب وہ ان کے ساتھ رہے تو تب وہ مر گیا اور جب وہ جی اٹھا تو ان کو یقین آیا کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا خدا ہے. ہاللیلویہ.
وہ سوچ رہے تھے کہ اب ہم کیا کریں گے. یسوع ہی خدا ہے جو موت اور عالم روا کی چابیاں اور اس کی کنجیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں. اب سب سے پہلے جی اٹھنے کے بعد یسوع کن کو دکھائی دیا؟ عورتوں کو. وہ صبح سویرے اس کی قبر پر آئیں، اور جب ہم لوکا کی انجیل اس کے 24ویں باب کی 5ویں آیت کو دیکھتے ہیں، وہ نہایت ڈر گئیں. وہ خوشبودار چیزیں لائیں یسوع کے لیے، لیکن یسوع کو خوشبودار چیزوں کی کوئی نیڈ نہیں تھی، کیونکہ ہمارے خداوند تو جی اٹھا تھا. ہاللیلویہ. اور یہ دن پوری ہسٹری میں سب سے اہم دن ہے. یہ فتح کا دن ہے، دی ڈے آف وکٹری. یہ وہ عظیم دن ہے جب ہمارے خداوند یسوع المسیح نے مردوں میں سے جی اٹھا. وہ نہایت ڈر گئی اور اپنے سر زمین پر جھکائے. تو جو دو فرشتے آئے تھے انہوں نے کیا پیغام دیا؟ خوشخبری کا پیغام دیا ان کو. اور وہ خوشخبری کا پیغام کیا تھا کہ زندوں کو مردوں میں کی ڈھونڈ دی. ہاللیلویہ. مسیحیت کی جو بیس ہے ہماری وہ کیا ہے کہ ہم سب مردوں میں سے جی اٹھیں گے. ہاللیلویہ. ریزریکشن ڈے ہے، عید قیامت المسیح ہے. اگر ہم ورڈ ایسٹر یوز کرتے تو وہ ایسٹر نہیں ہے، ایسٹر تو ایک دیوی تھی. ہم ایسٹر کا ورڈ یوز نہیں کر سکتے، ہم ریزریکشن کا ورڈ یوز کرتے ہیں. ہاللیلویہ. کہ ہمارا خداوند مردوں میں سے جی اٹھا. وہ یہاں نہیں ہے اور وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اب آپ کے ساتھ ایک میں بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ بڑی اہم بات ہے. جب یسوع وقت کی قید میں تھا تو جب وہ مر گیا اور جی اٹھا تو اپنے مرنے کے بعد وہ وقت کی قید سے آزاد تھا. جب ہم بھی مر جائیں گے تو ہم بھی وقت کی قید سے آزاد ہو جائیں گے. ہم 24 گھنٹے کی قید میں ہیں، دن، سال، مہینے، وقت، ٹائم، ہم اس کی قید میں ہیں. لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو وہ وقت کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے. جب یسوع نے گناہ پر، موت پر، ابلیس پر اور پھر قبر پر فتح پائی تو وہ جی اٹھنے سے پہلے وقت کی قید میں تھا، لیکن جی اٹھنے کے بعد وہ وقت کی قید سے آزاد ہو چکا تھا. اور اس نے ہمارے لیے مار کھائی. لیکن آج لوگ کیا کریں؟ لوگ سو رہے ہیں. لیکن کیا ہے، جب ہم اپنے ایمان میں تازے رہیں گے تو ہم یسوع کے پیروکار بن جائیں گے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. اور یہ دن وہ دن ہے جب ابلیس کو فتح